اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان کے جو فیوچر کے بننے والے ہیں، اس کے پاس کون سے آپشن موجود ہیں اور اس کے پاس کتنی ججوں کی تعداد موجود ہے۔ وہ جیسے منصور علی شاہ کون سے آپشن استعمال کر سکتے ہیں اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کے پاس کون سے آپشن موجود ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ آپ کی رائے کیا ہے آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ منصور علی شاہ کے پاس کوئی سے آپشن موجود ہیں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں تفصیلات کی بتاؤں۔ سب سے پہلا ہے کہ چیف جسٹس ایک پریس کانفرنس کر دیں جو مل کے اور قاضی فیض عیسیٰ پر عدم اعتبار کر دیں۔ یہ تو ہو نہیں پائے گا، یہ میں آپ کو لکھ رہا ہوں، یہ کام نہیں ہوگا جو میڈیا پر سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، یہ کام نہیں ہوگا۔ دوسرا کام ہے کہ جج استعفیٰ دے دیں اور تاریخ میں شروع ہو جائیں، یہ بھی کام نہیں ہوگا، یہ بھی میں آپ کو لکھ کر دے دوں۔ تیسرا پاس آپشن ہے کہ جیسے منصور علی شاہ تمام جج مل کر چیف جسٹس کو خط لکھیں اور فل کورٹ کا اجلاس بلائیں، یہ ہو سکتا ہے اور یہ ممکن بھی ہے۔ کیا قاضی فیض عیسیٰ فل کورٹ کا اجلاس بلوائیں گے یا نہیں، مجبوراً ہو کر بلائیں گے؟ اور جو سپریم کورٹ کے رولوں پر تھا آج اجلاس صبح 10 بجے ہونا ہے، کیا وہ ہو پائے گا یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ میں بتاؤں گا۔ اور جیسے منصور علی شاہ کے پاس بہت سے آپشن موجود ہیں کیونکہ یہ فیوچر کا چیف جسٹس بننے والا، اگر یہ 3 رکنی کمیٹی میں نہ ہو، امین الدین خان آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ ہیں، جسٹس امین الدین خان، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، 2 اڈاگ جج اور اس کے ساتھ جسٹس اغوان 5 اور ایک جسٹس جمال مندوخیل 6۔ آپ دیکھیں جسٹس جمال مندوخیل کا قانونی ساتھ تو ایک پہلو لکھا تھا کہ جو پی ٹی آئی نے کاغذات جمع کرے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کی نشستیں ہوں گی، اور اس پر جسٹس منصور علی شاہ اور قاضی فیض استعفیٰ اور جو سب سے مختلف تھا جیسے یحییٰ فریدی صاحب کا، اور یحییٰ فریدی صاحب نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے اور اس نوٹ میں بہت ہی کیا ہے، اور ابھی تک میں حیران ہوں جیسے عطر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ کیوں نہیں آیا۔ اختلافی نوٹ آتا تو بہت مزہ آتا، لیکن افسوس کہ جیسے عطر من اللہ کا ابھی تک اختلافی نوٹ منظر عام پر نہیں آیا۔ جیسے یحییٰ فریدی صاحب نے بھی کہہ دیا تھا، اس کے بعد یہ اور معاملہ سنجیدگی اختیار کر گیا اور اس نے کہا اب 11 ججوں نے کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی مصونیت ہے۔ پھر الیکشن کمیشن نے جو کیا اس کا ویلاگ ہم اگلا ویلاگ بنیں گے اور آپ لوگوں کو تفصیلات اس کے ساتھ بتائیں گے۔ دیکھیے کہ جیسے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا لازمی، آج سے قاضی فیض عیسیٰ کے پاس دن رہ گئے 28 دنوں میں سے اس کے پاس ورکنگ دن 18 دن رہ گئے۔ 18 دن کم سے کم حکومت کے پاس 15 دن رہ گئے۔ 15 دن کے اندر منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوگا، اگر نہیں کرتے تو بہت مشکلات ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر وکیل تاریخ بھی شروع ہو سکتی ہے اور لوگ سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں، اور ایسا اگر ہو گیا تو پھر نون لیگ کے لیے مشکل ہوگا۔ کیا نون لیگ ایسی کوئی حرکت کر پائے گی؟ یہ نہیں، آپ لوگوں کو بتاؤں گا جب تک مولانا فضل الرحمان ساتھ نہیں دے گے تو یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ اور جو پہلے ان لوگوں کے پاس بہت سے آپشن موجود تھے، ان لوگوں نے ترمیم کرنی تھی، لیکن ان کا بیان تھا کہ ہم کرتے، لیکن سپریم کورٹ نے جب مصونیتوں کا سپریم کورٹ میں جو کل درخواست خارج ہوئی ہے جو دوبارہ گنتی پر اس پر اختر اغوان اور امین الدین خان نے مسترد کیا، یہ ابھی تک اس کی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان لوگوں نے درخواست کیوں خارج کی، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ پھر کبھی ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ اپنے تمام ججوں کے ساتھ مل کر ایک بینچ الگ بنا سکتے ہیں اور قاضی فیض عیسیٰ کو اس میں فارغ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپشن بھی موجود ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس آپشن پر غور نہیں ہوگا۔ جیسے منصور علی شاہ کے جو نجم سیٹھی جیسے بے فضول لوگ جو نون لیگ والے چھوڑ دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں جو ہوتے ہیں، جس پر متی اللہ جان نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی چڑیاں، ان کے پاس اپنی کوئی چڑی نہیں ہے۔ دیکھیے خبر میں آپ لوگوں کو نہ اسٹیبلشمنٹ ایسا کوئی حرکت کرے گی، نہ حکومت کوئی ایسی حرکت کرے گی، آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ چھڑنا ایسے ہے کہ جیسے شہد کے بڑے مکھیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ آپ جانتے ہیں جس کے پاس اکثریت ہو اس کے ججوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور جانتے ہیں کہ عمران خان نے صرف قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ ریفرنس دائر کیا، اور اس کے بعد قاضی فیض عیسیٰ نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو حال کیا وہ پوری قوم دیکھی اور دنیا دیکھ چکی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فیوچر کے چیف جسٹس 4 ہیں، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس
اختر منیب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس وحید 4 جج 2032 تک کیا 4 چیف جسٹسوں کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بنیں گے، پھر سپریم کورٹ کا بہت عینی عدالت بنائیں گے نہیں، کیونکہ اس پر سپریم کورٹ پھر ایکشن لے سکے گی، پھر عینی عدالت کو سپریم کورٹ نے ہی تشریح کرنی ہوتی ہے، پھر عینی عدالت نہیں بنے گی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر کیا رد عمل دیتی ہے، لیکن آپ کو بتا دوں نون لیگ 2 اکتوبر سے چاہ کر 16 اکتوبر تک ہر صورت کوشش کرے گی، 16 دن کے اندر نون لیگ چاہے گی کہ یہ لائے اور دیکھیے کہ اجلاس آپ لوگوں کو معلوم ہوگا 7 اکتوبر کو طلب کیا جا سکتا ہے یا اس سے پہلے بھی اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا، اور جہاں ترمیم پیش کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے کہ جیسے منصور علی شاہ اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے۔ جیسے منصور علی شاہ نے جو دیا ہے اس پر آپ لوگوں کے ساتھ میں نے انفارمیشن پہلے بھی شیئر کی کہ جیسے منصور علی شاہ کے پاس جو آپشن موجود ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کے جج آپ سیشن کورٹ کے ججوں کو ڈرا سکتے ہیں، ہائی کورٹوں کے ججوں کو تو کچھ کو ڈرا سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے جج ایسے جن کرپٹ نہ ہوں اور جو کرپٹ ہوں انہیں تو آپ قابو کر سکتے ہیں، جو کرپٹ نہ ہو وہ کیسے آپ کو قابو آپ جانتے ہیں۔ جیسے اطہر من اللہ آپ ایک جج کو قابو کر سکتے ہیں زوراً۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے شہزاد ملک اور سندھ ہائی کورٹ کا جو چیف جج ہیں اور ایک ہیں بلال، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جیسے منصور علی شاہ کے ساتھ جائیں گے، اور مسرت ہلالی کا ابھی نہیں پتہ وہ کس طرح جائیں گی۔ مسرت ہلالی اور جو سپریم کورٹ نے کیس کی مقرر کی ہے سماعت 63A کی تشریح، اس پہ جیسے منیب اختر نہیں بیٹھیں گے، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ سماعت ملتوی ہو جائے گی، اس کیس میں بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، اگر بیٹھیں گے تو پھر آپ لوگوں کی تفصیلات بتاؤں گا۔ اس بینچ کا فیصلہ کتنا اور اس بینچ کو کتنا فیصلہ کر سکتا ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین، ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا۔ ہم نے یہ آپ لوگوں کے پاس جو آپشن موجود ہے کہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کا فل اجلاس بلا سکتے ہیں، یا کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس پر جج میں نے آپ کو 2 آپشن کی جو تجویز دی وہ میں نے مسترد کر دی، وہ آپشن صرف سوشل میڈیا پر کر دیں، اور کیا چیف جسٹس کو اور خط آ سکتے ہیں، یہ آپشن بھی موجود ہے کہ ہر جج چیف جسٹس کو یہ اور استعفے کا مطالبہ بھی کر سکتے اور ایسے بھی آ سکتے، کیا قاضی فیضی صاحب اس عزت کے متقابل ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم اگلا ولاگ بنائیں گے الیکشن کمیشن پر، امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔